جنہوں نے مجھے یہ خبر دی انہوں نے کہا کہ جی پولیس کور اپ کرنے کی کوشش کریے، کوئی دال میں کالا تو ضرور ہے۔ پھر ان کے جو والدین تھے وقار کے اور خرم کے، کراچی میں رہتے، جیسے ہی ارشد شریف کا قتل ہوا ایک دم انہوں نے اپنے والدین کو وہاں سے بلوا لیا، خط جو گھر تھا اس کو بند کروا دیا اور یہ کینیا چل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا، پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تھا، اسیسینیشن تھی۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس جتنا ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے کروایا ہے جن کو ان کو چپ کرانے میں سب سے زیادہ فائدہ تھا، جن کے خلاف یہ بول رہے تھے، جن کے خلاف انہوں نے بہت آواز اٹھائی، جنہوں نے ان کے ساتھ 16 کیس ان کے خلاف فائل کیے، اور جنہوں نے ان کو پاکستان سے تھریٹن کر کے، ہاؤنڈ کر کے باہر نکالا۔ میرے پاس کچھ خبر ہے کہ خطرناک بات، ارشد شریف صاحب کے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا۔ سیٹلائٹ فون کا بڑا ایک انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ جب وہ آن ہوتا ہے تو اس کی ریئل ٹائم لوکیشن ٹریک ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایک صاحب کے پاس ان کی لوکیشن تھی، لوگ سلمان اقبال صاحب کی طرف کہتے ہیں، ان کے پاس تھی۔ سلمان اقبال صاحب ان کے قتل کی خبر آنے کے بعد بھی وہ ان کے فون کو ٹریک کرتے رہے، جب ان کو خبر ملی ان کے کرتے رہے۔ اور ایک یہ بھی خبر ہے، لیکن مبینہ طور پر یہ تصدیق نہیں ہے، کہ اس سیٹلائٹ فون کو پھر جو گینگ تھا جو مار کے لے کے گئے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے گئے، اور وہ پاکستان میں بھی اس کی لوکیشن کو لوکیٹ کیا گیا۔ اگر تو یہ بات ہے تو یہ تو پھر بہت ہی سیریس اور بات ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وجہ تھی کہ بوکلاہٹ میں یہ پریس کانفرنس کی گئی، ڈی جی ISI اس لیے خود آئے، اس لیے کہ اگر یہ جو ہے لنکیج بن جائے سیٹلائٹ فون کی لوکیشن پاکستان میں اور ان کی ایجنسی کے ساتھ، پھر تو 2+2=4 ہے، پھر تو پتہ چل گیا کہ کس نے کرایا ہے۔ تو شاید یہ اس لیے آئے ہیں، یہ میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ مینوفیکچرنگ فیکٹس نہیں ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمارے دوست افتخار بابر کے جی مینوفیکچرنگ فیکٹ۔ افتخار بابر، زندگی میں اگر کبھی تم نے کام کیا ہو نا اور ڈیڈکشن کی اور اپریسیشن آف دا سچویشن کی ہو، تو فیکٹس ہوتے ہیں، فیکٹ سے ڈیڈکشن نکالتے ہیں۔ تو میں فیکٹ سے ڈیڈکشن نکالتا ہوں، مینوفیکچر نہیں کرتا۔ لیفٹنٹ جنرل بن گیا میں ABC نہیں پتہ اپریسیشن آف دا سچویشن کی۔ افتخار بابر سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو۔ تو یہ ارشد شریف کے سیٹلائٹ فون کا بہت بڑا ایک سوال ہے، اور یہ ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ فون کس کے پاس تھا، کہاں کہاں اس کے کوآرڈینیٹس پکڑے گئے ہیں پاکستان میں، وہ تو اب ڈیٹا موجود ہے۔ بہت ہی خطرناک گیم کھیل رہی ہے ISI اور جنرل ندیم انجم کہ سلمان اقبال کو اس میں ملوث کرے۔ میں آپ کو جتنا حد تک میں جانتا ہوں، سلمان اقبال کا اس کانسپریسی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس بیچارے نے اس بندے کی مدد ضرور کی، اس بندے کو انٹروڈیوس ضرور کرایا وقار سے، وقار کا وہ دوست تھا۔ آگے وقار ولنگ اکمپلس تھا یا خرم تھا یا نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ بتائے گی۔ سلمان اقبال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سلمان اقبال کے ساتھ یہ پھر عمران سے جوڑ رہے پلیئر ہیں۔ جی میں آپ کو بتا دوں، باقی کا کیا رول ہے مجھے نہیں پتا، بٹ ندیم انجم کا رول تو اب کلیئرلی پتہ چل گیا اس کی پریس کانفرنس کے بعد کہ بہت بڑا یہ جو ہے نا اس پوری گیم کے اندر یہ بہت بڑا پلیئر تھا، باجوہ کے ساتھ جس نے سارا ایکسیکیوٹ کروایا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میں بڑے سیریس سورسز سے بتا رہا ہوں کہ اس نے December 21 میں کسی کو کہا تھا کہ I will never forgive عمران, I will teach him a lesson۔ میں عمران کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ یہ دسمبر 2021 میں انہوں نے کہا تھا جب یہ بن چکے تھے ISI کے۔ اور پھر ان کی آپ نے تھریٹس جو دیکھی پریس کانفرنس میں، کیا کیا نے بات کی۔ اب آپ سوچیں، اتنے بے وقوف ہیں یہ دونوں رنگیلے کہ کہتے ہیں کہ جی سینٹ کے الیکشن کے بعد ہم نے تو کبھی انٹرفیئرنس نہیں کی، مطلب اس سے پہلے کر رہے تھے، خود مان رہے ہیں کہ ہم انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ آرٹیکل 6 کے آپ اس کے تابع آ گئے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کے خلاف گئے، آپ لاء کے خلاف گئے، تو آپ کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ آپ نے دونوں نے اعلانیہ کہہ دیا سب کے سامنے، یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں بات۔ اچھا جی، ندیم جو ہے نا انجم، یہ بیک آف نہیں کریں گے، بیکاز سب سے زیادہ
اگر کسی کو جس کے خلاف ایویڈنس اب اتنا پبلک ہو چکا ہے فیصل نصیر کے نام کے آنے کے بعد اور فہیم رضا کے نام لینے کے بعد اس نے سینیٹر اعظم سواتی میں، یہ تو بالکل کہتے ہیں نا آئی آف دا اسٹارم میں ہے. تو یہ تو باجوہ کو ڈرا کے روز باجوہ کو ڈرائیں گے کہ اگر ہم نے عمران کو نہیں روکا ہم مر جائیں گے، یہ ہمیں ٹانگ دیں گے، یہ ہمیں سلی پہ چڑھوا دیں گے، ہمیں آرٹیکل 6 لگا دیں گے، ہمیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے. وہ تو میرا خیال ہے روز باجوہ کو ڈراتا ہوگا. واقعی میں سیریسلی کہہ رہا ہوں ڈراتے ہوں گے. تو یہ نہیں بیک آف کرے جس طرح جنرل حمید نے نا یایا کو کہا کہ بیک آف مت کرو ہم لڑیں گے، لیکن جنرل گل حسن نے کہا کہ یایا صاحب گیم از اپ، اب آپ گھر جائیں. امید ہے کہ ابھی بھی کوئی گل حسن پیچھے بیٹھا ہوگا اور وہ جا کے یہ باجوہ سے کہے کہ اس بیوقوف آدمی کی بات نہ سنے، آپ کو ہی مروائے گا، خود بھی مرنا تو اس نے ہے، یہ فوج کو ہی مروائے گا، پاکستان کو ہی مروائے گا. جنرل باجوہ صاحب گھر جائیں. لیکن اس لیے کہ لائبل جو ہے نا کرمنل پروسیکیوشن فار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، وہ ندیم انجم، فیصل نصیر اور یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا فہیم رضا، اس کے خلاف تو بالکل کلیئر ہے. اور وہ جو رشید ہے لاہور والا، اس کے خلاف بھی بڑا کلیئر. تو یہ اس لیے تیار اب ہیں، یہ تیار کر رہا ہے میجر کانفرنٹیشن کے لیے ندیم باجوہ کو کہ جی جو مرضی ہونا، عمران کو نہیں آنے دینا، اگر لوگوں پہ فائر کرنا پڑے کر دیں. حکومت سے کہے گا آرٹیکل 245 کے انڈر ہمیں بلائیں. آرٹیکل 245 تقریباً مارشل لا ہے، بیکاز آرٹیکل 199 جو کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ کیس لے کے جا سکتے ہیں، وہ بالکل سسپینڈ ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے. سو اٹ از لائک اے مارشل لا. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ. لیکن اگر یہ ہوا نا تو میں دیکھتا ہوں کہ فوج کے اندر کوئی انٹرنل رفٹ ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے پھر تو ڈیفینیٹلی اگر یہ آرٹیکل 245 اور یہ فائرنگ مائرنگ اور وائلنس ہو گئی تو یہ جنرل گل حسن ٹائپ کو بندہ نکل آئے گا، بریگیڈیئر ایف بی علی ٹائپ بجائے. دیکھیے سر، یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بھولیے نہیں، پاکستانی بھولے نہیں کہ باجوہ نے کیا ہمارے ساتھ. باجوہ نے کانسپریسی کی ایک غیر ملکی کے ساتھ، اس نے ایک لٹیروں کا ٹولہ لا کے ہم پہ بٹھا دیا. اکانومی ہماری امپروو کر رہی تھی، وہ شیٹر ہو گئی. شہباز بن گیا پرائم منسٹر چور، دار بن گیا فائنانس منسٹر چور، رانا ثناء اللہ قاتل بن گیا انٹیریئر منسٹر، بلاول دھیلے کا دن میں کام نہیں کیا، فورن منسٹر زرداری کا بیٹا، ٹسوری جیسا بدماش لچا لفنگا گورنر بنا دیا انہوں نے سندھ کا. سارے کرپشن کیسز انہوں نے فارغ کر دیے، شہباز کے، حمزہ کے، مریم کے، زرداری کے، سب فارغ. اریسٹ، ٹارچر، فزیکل ابیوز، سواتی، گل، جمیل اور جو باقی لوگوں کے ساتھ مار پٹائی. فوج کے خلاف اتنی نفرت، فوج کے افسروں کے خلاف اتنی نفرت انہوں نے پیدا کر دی. پوری ہماری اکنامک ریکوری جو ہو رہی تھی اس کو خدا کے نیچے بالکل نوز ڈائیو کر رہی ہے. اور یہ جو اشرفیہ کا کیپچر ہے اس کو اور مضبوط کر دیا. 6-7 مہینے میں پاکستان کو انہوں نے دہشت گردی کے نیچے رکھ دیا. یہ تحفہ دیا ہے آپ کو جنرل باجوہ نے، اس لیے بھولیے گا نہیں. یہ باقی جو دائیں بائیں کی گیمیں ہیں نا، ویسے مجھے نظر آتا ہے کہ گیم مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی، لگتا ایسے ہے. خدا نخواستہ شارٹ آف ایلیمنیٹنگ عمران کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو فزیکلی ایلیمنیٹ کر لیں، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، یا یہ انتہا سے زیادہ وائلنس کریں، ہزاروں لوگوں کو ماریں، تو شاید کچھ عرصے تک یہ جو موومنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، ختم نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ ہوا تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ فوج کے اندر سے کوئی آئے گا. میرا خیال ہے اس سے پہلے شاید سینس ول پریویل، اور میرا خیال الیکشن ڈیٹ اگلے 1-2 ہفتوں میں اناؤنس ہو جائے گی. ہو سکتا ہے جمعہ تک ہی ہو جائے، اس لیے کہ پاکستان کو ہم نے نا اس دہشت گردی، اس بربریت سے نکالنا ہے. آخر میں عمران صاحب کو بڑی سیریسلی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر تو ان کی یہ عاصم منیر ٹائپ بندہ انہوں نے بنایا یا عامر ٹائپ 6 نمبر سے لے کے آ کے بنا دیا نا، جب یہ الیکٹ ہو یہ امیجیٹلی فائر کر دیں ان دونوں میں سے کسی کو. لیکن اگر سائر سے بنا، اظہر سے بنا، نعمان سے بنا، نہیں، وہ 1 2 3 ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور جتنے یہ جرنیل، بریگیڈیئر، کرنیل، میجر جن کے ابھی ہمیں نام پتہ ہیں، لسٹ بھی پتہ ہے آپ کو، جو ملوث ہیں ان کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی سسپیکٹڈ، ان کو یا تو اریسٹ کروائے
یا ان کو فوج سے فوری طور پر فارغ کروائے اور ان کے خلاف ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کھڑا کروائے جو ڈے ٹو ڈے اوپن ہیئرنگز کرے ان کے خلاف انکلوڈنگ سائفر. یہ 2 انڈیپینڈنٹ کمیشنز ہیں. ایک کمیشنز ہے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی جس کے اندر جتنی دہشت گردی کی ہے آئی ایس آئی نے، آئی بی نے، رانا ثناء اللہ نے، پولیس نے، ایف آئی اے نے، وہ ہو. دوسری کمیشن ہے سائفر کے اوپر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ، اوپن ہو، دونوں کھلی ایویڈنس ریکارڈ ہو. اور پہلے 90 دن کے اندر فوج کے اندر انہوں نے ریفارم کرنا ہے آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کا. اس کے اوپر میں وعدہ کرتا رہتا ہوں لیکن ویلاگ ضرور کروں گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد. الہی آمین. خدا حافظ. السلام علیکم.